بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی اے ساکی ہوں۔ آج 24 اگست 2024 کا دن کے 2 بجے ہیں۔ ناظرین، تمام دریاؤں اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ ناظرین، مونسون کا جو آخری ایک سپیل آپ سمجھ لیں یا اس کے بعد شاید ہو، کیونکہ 15 جون سے لے کر 15 ستمبر تک مونسون کا سیزن ہوتا ہے، تو اس میں یہ جو اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے آخر میں جو سپیل ہے وہ کتنا خوفناک اور طاقتور ہے۔ آج جس طرح سے تمام ادارے رپورٹ کر چکے ہیں، تمام قومی سطح کے ٹی وی چینلز بھی بتا چکے ہیں، اور مختلف اداروں کے ساتھ جو مختلف ذرائع ہیں موسم کے حوالے سے، چاہے وہ بھارتی ہیں یا پاکستانی ہیں، وہ بھی خبردار کر چکے ہیں۔ اور کہیں یہ فیصلہ کن جو بارشی سپیل ہے، اس میں اس قدر طغیانی نہ آ جائے ندی نالوں میں، خاص کر بلوچستان، ڈی جی خان، راجن پور کے یا راوی چناب کے ندی نالوں میں، کہ ایک دم سے وہ بفر جائیں اور پھر اس کے ساتھ دریا بھی بفر جائیں، یا پھر بلائی علاقوں میں ابھی تو اتنا بارش کا امکان نہیں جس طرح سے اداروں نے بتایا، لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ آگے چلی جائے، کیونکہ پرسوں جب وہ بتا رہے تھے اس دن تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو بارشی سپیل ہے صرف جنوبی پنجاب تک رہے گا یا سندھ کے مختلف علاقوں میں، پھر آگے بلوچستان کی طرف نکل جائے گا، کوہ سلیمان رینج یا کیرتھر یا ان سارے علاقوں میں۔ اب جب دوسرا دن گزرا تو پھر چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کا اثر لاہور تک جائے گا، اور لاہور میں بھی غیر معمولی بارش ہو سکتی ہے، گجرانوالہ۔ تو اب انہوں نے اپر پنجاب کی بات کی ہے، شمال مشرقی پنجاب کی بات کی ہے، وسطی یا سینٹرل پنجاب کی، اور جنوبی پنجاب میں تو یہ سلسلہ اثر انداز ہوگا ہی، اور پھر یہ جو ہے پوٹھوہار کے علاقوں کو بھی ہٹ کر سکتا ہے، اور دوسرا جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تو بارش ہوگی، اور وہاں پہ ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ اب جو یہ سلسلہ ہے بارش کا، اس میں ایک چیز کا زیادہ خطرہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، راوی اور چناب کے ندی نالوں میں تھوڑا بہت پانی آئے گا، اگر دریاؤں میں نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ستلج، بیاس، راوی، چناب میں نہیں آئے گا، مطلب دریا میں تو ندی نالے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ندی نالوں میں اگر پانی آئے گا تو اس کے کنارے پہ یا اس سے متاثرہ جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن دریاؤں کے رہنے والے نہیں ہو سکتے۔ اب اگر دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز، بلائی علاقوں میں بارش ہو گئی تو پھر جو صورتحال باقیوں کے لیے خراب ہو سکتی ہے، نہیں تو فی الحال ستلج، راوی، چناب، جہلم، سندھ میں جہلم، ان 4-5 میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں فی الحال، تو مطلب آج کی ڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کل کس نے دیکھا۔ اور سندھ کی خطرہ اس لیے ہے کہ پیچھے بالکل نارمل ہو چکا ہے، مسلسل سکردو، پی برج، بشام پر لیول کم ہوتا جا رہا ہے، ایک تو ٹیمپریچر کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن کل انہوں نے پھر سے جو این ڈی ایم اے نے کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ جا رہا ہے، اور اس میں جو جی ایل ایف گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، تو وہ دوبارہ سے کوئی صورتحال بن جائے، انفلو بڑھ نہ جائے، ورنہ انفلو کم ہوتا جا رہا ہے۔ تربیلا ڈیم سے بھی اخراج کم ہے، کابل میں بھی اور آگے بھی، لیکن جو خطرہ ہے وہ بالکل ہے توسا سے آگے، توسا سے کوٹڑی تک، اور سندھ بھر میں پہلے بھی دادو یا مختلف بہت سارے علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ سکھر پر بھی 4.25 لاکھ کیوسک ہے، اور آگے کوٹڑی تک 2.5 لاکھ ہے، تو مطلب نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، اور اس میں پھر بارشوں کا شدید سپیل ہے، اس میں بارشیں ہوں گی، اور پھر جو ہے ندی نالے اگر ڈی جی خان، راجن پور کے 2-2.5 لاکھ پہلے کی طرح چند دن پہلے جو جس طرح سے ہوا اس طرح سے آ گیا، تو پھر رجحان کے ساتھ جو پانی روکا گیا ہے وہ بھی رکے گا نہیں، اس کے میں بند بریچ ہو جائیں گے، وہ پہلے بھی 1-2 فٹ ہے جیسے دوست بتا رہے ہیں، تو پھر وہ جو سلسلہ ہے نا، وہ سارا پانی جو ہے ادھر ادھر سے گھما کر وہ انڈس میں، سندھ میں آئے گا، توسا کی ڈاؤن سٹریم میں، اور جو تربیل اپنا گڈو ہے اس کے اپ سٹریم میں، پھر آگے جا کر اونچے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو گڈو ہے وہ 3,60,000 کی رینج 3,66,000 پہ ہے، ابھی 2-3 دن اس کا لیول کم نہیں ہوگا، کیونکہ پنجاب کا کچھ پانی بھی ہے، اور توسا بھی 3,37 پہ کھڑا ہے، تو گڈو کیسے کم ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، تو ایسے میں بارش بھی پہنچ جائے گی اور اس کے ندی نالے بفر گئے، تو پھر آپ سمجھیں کہ گڈو 2.5-3 لاکھ مزید آ جائے تو گڈو جو ہے وہ 5-6 پہ جا سکتا ہے، تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس حالیہ بارشی سپیل سے سندھ میں اور کچھ پنجاب میں شدید قسم کا سیلاب بھی بن سکتا ہے۔ اب منگلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1,216 فیٹ تک پہنچ چکا ہے۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 1,014، سلیمان کی پر 8,985، اسلام پر 5,028۔
दरिया रावी में जसर पर 3385, शादरा पर 16,576, बल्लोकी पर 13,090, सिदनई बराज पर 10,277, दरिया चनाब में मराला पर 27,571, खानकी पर 33,474, कादराबाद पर 8343, त्रिमो बराज पर 47,133 और पांजनद पर 64,320 क्यूसेक दरिया अच्छा पांजनद मेरे ख्याल में कोई 70, 75 या 80 तक चला जाए शायद। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका है। स्कर्दू पर 1,05,000, बिशाम पर पी ब्रिज पर 1,47,000, बिशाम पर 1,69,000, तरबेला डैम से 1,55,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 44,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,14,000, चश्मा पर 2,40,000, तौसा पर 3,37,105, यहाँ पर कम नहीं हो रहा। तो गुड्डू पर 3,66,509, सखर पर 3,80,850 और कोठरी पर 2,51,260 क्यूसेक। तो नाज़रीन एक बार फिर जाते हुए आपसे गुजारिश है आप इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग MGS को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो तजिए तबसरे को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि तमाम दोस्तों तक ये मुसद्दक़ा ख़बर पहुँचे। मुझे जी ये साकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।